ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج بحمد اللہ تعالی درس تصوف کے سلسلے کی 39ویں نشست ہے۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ یکسوئی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یکسوئی کا معنی ہے دھیان اور توجہ کا ایک ہی طرف لگے رہنا، یکسو ہو جانا۔ سو سمت کو، جہت کو اور جانب کو کہتے ہیں، اور یکسو ہونے کا معنی یہ ہوا کہ انسان کا دھیان، انسان کی توجہ اور انسان کا خیال ایک ہی سمت کی طرف لگ جائے۔ اس میں سمت اور جہت کے لحاظ سے اگر وحدت پیدا ہو جائے اور انسان کے دھیان کو تشتت سے، انتشار سے، افتراق سے نجات مل جائے اور ایک ہی سمت میں توجہ اپنے کمال یکسوئی کو پہنچ جائے تو یہ مقصود تصوف ہے۔ تصوف کی ساری تعلیمات کا یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو یاد حق میں اور ہر فعل اور ہر معاملے میں کامل یکسوئی نصیب ہو جائے۔ یہ آغاز طریقت کا بھی یہیں سے ہوتا ہے، اور طریقت و معرفت کے مدارج و منازل کا اختتام بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ یکسوئی کے تصور کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف سطحیں ہیں۔ اس کا آغاز ہم سب سے پہلے کلمہ طیبہ کے تصور سے کرتے ہیں۔ اسلام کا مقصود دراصل انسان کو یکسوئی عطا کر کے انسان کامل بنانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں ایک دو خطبات میں مختلف مقامات پر لفظ انسان کا معنی بڑی شرح و بسط کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ یہاں صرف آپ کے استحضار کے لیے، تاکہ یہ تصور ذہن میں اجاگر ہو جائے، مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ انسان کا جو لفظ ہے یہ انس اور نسیان دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان کا لفظ انس میں سے بھی نکلا ہے اور نسیان سے بھی نکلا ہے۔ انس کہتے ہیں انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے الفت ہو جائے، قلبی میلان اور رجحان کسی کی طرف ہو جائے، دل کسی کی طرف جھک جائے، تو اس قلبی کیفیت کو، میلان اور رجحان طبع کی اس کیفیت کو انس کہتے ہیں۔ اور نسیان کہتے ہیں کہ انسان کسی شے کو بھول جائے، صاحب ہو جائے۔ انس و نسیان دونوں صفتوں کا انسان کے اندر جمع ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب انس اپنے کمال کو پہنچتا ہے، محبت کو عروج نصیب ہوتا ہے، تو یہ اس کے لازمی تقاضوں میں سے ہے اور اس کی لازمی علامتوں میں سے ہے کہ یوں یوں کسی سے انس اور محبت بڑھتی چلی جائے تو محبوب کے غیر کا نسیان ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب کسی شے سے محبت بے پناہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہی کچھ یاد رہتا ہے اور محبوب کے سوا باقی چیزیں بھولنے لگتی ہیں۔ تو اس طرح ایک ہی شخصیت کے اندر انس اور نسیان دونوں صفتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی محبوب سے انس بڑھتا چلا جاتا ہے اور غیر محبوب کا نسیان ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ محبوب کا ما سوا، محبوب کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دل اور دماغ کی تختی سے کلیتاً محو ہو جاتا ہے۔ پھر اسے محبوب کے سوا کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا، ہر گھڑی ہر لمحے بس محبوب ہی محبوب یاد رہتا ہے۔ پھر کیفیت وہ آتی ہے کہ یاد کرنے والے کو اپنی ذات بھی بھول جاتی ہے، اس کو وہی محبوب یاد رہتا ہے
نہ خود یعنی نہ یاد کرنے والا خود یاد رہتا ہے، اور حتیٰ کہ نہ یاد کا خیال باقی رہتا ہے، بس ظاہر و باطن میں محبوب ہی محبوب کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ یہ انسان کے انس کا وہ کمال ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن، کہ پہلے بھی پھر وہی تھا اور آخر بھی وہی ہوگا، اور ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ پھر انسان جس سمت نظر اٹھاتا ہے، ظاہر و باطن ہر طرف محبوب ہی کے جلوے کار فرما دکھائی دیتے۔ تو جب محبوب کے غیر کا نسیان ہو جائے تو انسان انسان بن جاتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جب محبوب کے سوا، اللہ کے سوا اور کچھ یاد ہی نہ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شادی بیاہ اور رزق حلال کمانا اور دنیا کے دیگر معاملات اور دنیا کے دیگر نیک و بد معاملات میں فرق کرنا اور اس دنیا میں فرائض کا نبھانا اور واجبات کو نبھانا، اور یہ سارے معاملات بھی پھر بھول جائیں۔ نہیں، یہ اس لیے نہیں بھولتے کہ یہ سب کچھ محبوب کی فرمائشیں ہیں۔ تو محبوب سے کمال محبت کا اور محبوب کے غیر کو بھول جانے کا معنی یہ ہے کہ محبوب بھی یاد رہے اور محبوب کی ہر فرمائش بھی یاد رہے۔ اگر محبوب یاد رہا اور اس کی فرمائش بھول گئی تو پھر محبوب سے محبت کیسے؟ لہذا جس شے کے کرنے کا حکم دیا محبوب نے، یہ بھی اس کی فرمائش، جس کے نہ کرنے کا حکم دیا محبوب نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، اس کے کرنے سے میں ناراض ہوتا، تو جب یہ بات من میں اتر گئی کہ اس کام کے کرنے سے میرا محبوب ناراض ہوتا ہے، تو اس فرمائش کو بھول گیا انسان، تو پھر محبوب سے محبت کیسے؟ لہذا پوری کی پوری زندگی کے جتنے کام ہیں وہ اللہ کے کسی نہ کسی حکم کے تابع آتے ہیں، یا امر کے تابع آتے ہیں یا نہیں کے تابع آتے ہیں، یا کسی کام کے کرنے کا حکم ملے گا شریعت میں یا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ملے گا شریعت میں۔ تو بتائیے کہ ان دو حالوں سے کسی چیز کا حال خالی تو نہیں ہو سکتا نا۔ دنیا کا جو کام بھی لے لیں، یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ تو جائز ہے تو یہ بھی محبوب کی فرمائش ہے، اور ناجائز ہے تو یہ بھی محبوب کی فرمائش ہے۔ تو ہر کام کا کرنا اور نہ کرنا اس لیے نہیں بھولتا کہ اس کام کو کام سمجھ کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ محبوب کی فرمائش سمجھ کے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ انسان اپنی ذات میں انسان اس وقت بنتا ہے جب اللہ سے انس اور محبت میں اسے کامل یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، اور یکسوئی نصیب ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ پھر غیر کی طرف خیال اور دھیان نہیں جاتا۔ اسلام پہلے دن سے انسان کی شخصیت کو اس ڈگر پر چلانا چاہتا۔ دیکھیے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب لا الہ یہ یوں سمجھیے کہ ایک نفی کا ایک ایسا حکم ہے جو پرستش کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اور جو مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو طلب و محبت کے اعتبار سے، خوف اور طمع کے اعتبار سے، حتیٰ کہ خیال اور دھیان کے اعتبار سے ہر غیر کو نفی کا کلمہ مٹاتا چلا جاتا۔ تو ابتدائی کیفیت ادنا ایمان کی تو یہ ہوتی ہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر جب معبود کے تصور کی غیر سے نفی ہو جاتی ہے اور دھیان تصور عبادت کی نسبت سے صرف اسی کی طرف لگ جاتا ہے اور وہ پھر اس میں یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یکسوئی کے حصول کے لیے اگلا قدم ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ اس شے کے تصور سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ وہ زبان لا الہ الا اللہ کہتی ہے اور دل کہتا ہے لا مطلوب الا اللہ، کہ کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے۔ تو زبان الہ کا لفظ پڑھ رہی ہے اور دل الہ کا معنی مطلوب کر رہا ہے، کہ پھر جب معبود ہی اس کے سوا کوئی نہیں تو پھر طلب غیر کی کیوں کی جائے؟ تو یہ اس کے تعلق میں یکسوئی کی ایک کیفیت ہے۔ اور پھر جب انسان کا قدم اس حال پر راسخ ہو جاتا ہے تو پھر یکسوئی اور بڑھتی ہے۔
جب یکسوئی کو اور کمال نصیب ہوتا ہے تو پھر زبان لا الہ الا اللہ کہتی ہے اور دل لا موجود الا اللہ کہتا ہے۔ زبان کہتی ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور دل کہتا ہے کہ شرق سے غرب تک اور پست و بالا کائنات میں کوئی موجود نہیں سوائے اللہ۔ یہ پھر وہ کیفیت ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف چاہو چہرہ کر لو، جس طرف چاہو چہرہ کر لو تم ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے، جس طرف چاہو چہرہ کر لو تم ادھر اللہ ہی کو پاؤ، ہر طرف اللہ ہی کو پاؤ، تو پھر ہر سو اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لا موجود الا اللہ یہ دل کا کلمہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں کیا ہیں؟ یہ روح کی یکسوئی کی کیفیت ہے۔ تو کلمہ آغاز ہی انسان کی شخصیت کا یکسوئی کی جہت سے کرتا ہے، انسان کو غیر کے خیال سے نجات دلاتا ہے اور ایک کے دھیان میں لگاتا ہے، ایک کے خیال میں لگاتا ہے۔ اگر توحید کے تصور میں غیر کی نفی نہ ہوتی، توحید کے تصور میں غیر کی نفی نہ ہوتی، صرف اس ذات کا اثبات ہوتا، تو پھر شخصیت انتشار سے نجات نہ پا سکتی۔ شخصیت میں ایک انتشار رہتا، جس طرح کہ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ انہیں جب رحمت کی طلب ہوتی ہے تو کسی اور کو معبود سمجھ کر جھکتے ہیں، غضب اور قہر کی اور جلال کی طلب ہوتی ہے تو کسی اور طرف جھکتے ہیں، جب بیماری سے شفا کی طلب ہوتی ہے تو کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، بارش کی طلب ہوتی ہے تو کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے کسی بچے کی تو کسی اور کی طرف طلب کرتے۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر اتنے معبود اور موجود بنا رکھے ہیں، موجودات حقیقی، اتنے حقیقی موجود بنا رکھے ہیں کہ وہ ہر کام کے لیے جدا سمت جھکتے ہیں۔ تو جب جدا سمت جھکتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شخصیت توحید پرست نہیں رہتی، شخصیت میں انتشار آ جاتا ہے۔ جب پھر وہ ایک معبود بنانے لگتے ہیں تو وہ بھی 3 بتوں پر مشتمل معبود بناتے ہیں، تو ان کی شخصیت اول سے آخر تک ایک انتشار کا، افتراق کا شکار ہو جاتی ہے۔ شخصیت کو کسی ایک شخصیت، کسی ایک ہستی کی نسبت یکسوئی اور وحدت نصیب نہیں ہوتی۔ اسلام نے انسان کو اسی انتشار سے نجات دلانے کے لیے اس ہستی کا نام لینے سے پہلے ہر غیر سے چھٹکارا دلایا۔ آپ غور فرمائیں نا، یعنی پہلے غیر کی نفی کی بات کی ہے، اس ہستی کے ہونے کی بات نہیں کی، اس لیے کہ بندے جب تک تیرے دل میں کئی غیر سمائے رہیں گے تو پھر اس ہستی کا خیال کس طرح جم سکتا ہے۔ پہلے دل کی تختی کو غیر کے نقش سے پاک کر، غیر کے نقش و نگار کو مٹا، دل کو ہر دھیان ہر خیال سے پاک کر، صاف کر، یہ اس قابل ہو کہ اس دھیان والے کا دھیان آ سکے، اس ہستی کا خیال تیرے اندر سما سکے۔ تو پہلے غیر کے نقش کو مٹایا ہے، پھر اس ہستی کے نقش کو ثبت کیا ہے۔ تو یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ قرآن مجید جہاں جہاں اللہ کے ذکر کی بات کرتا ہے، اگر آپ بطور خاص ان مقامات پر توجہ کریں اور ڈوب کر اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر جگہ ذکر الہی میں یکسوئی کی تعلیم پائی جاتی، یکسوئی کی تعلیم پائی جاتی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ اب دیکھو نا، اللہ کو یاد کرو اور ایسا یاد کرو کہ کثرت سے یاد رہے۔ تو جب کثرت سے وہی یاد رہے گا، یعنی جتنا کچھ انسان یاد کر سکے وہ سب کچھ کثرت میں آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے نا، کثرت کی کوئی حد ہے، کثرت کی کوئی حد ہے، یعنی جتنی بساط ہے انسان کی، جتنی بساط ہے اتنا کچھ یاد کرے، حتیٰ کہ کوئی لمحہ بھی اس کی یاد سے خالی نہ بچے، تو یہ بھی کثرت کے ذکر میں شامل ہو جاتا۔ تو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے بندے جتنا یاد کر سکتے ہو بس اسی کو یاد کرو۔
اسی کو یاد کرو، یعنی اس کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، یہ نہیں کہ کبھی کبھی وہ یاد آئے، بلکہ جتنی یاد ممکن ہو اس کی یاد میں مگن رہو۔ تو یاد الہی کا بھی ذکر کیا اور یکسوئی کی تعلیم دی، یہی معنی ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اسی کو پکارتے رہو، صبح و شام اسی کو پکارتے رہو، آہستہ اور بلند آواز سے اسی کو پکارتے رہو، عیاں و نہاں اسی کو پکارتے رہو، چھپے اور جلوت میں اسی کو پکارتے رہو، یعنی ہر حال میں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر گھڑی، ہر لمحے اسی کو کثرت سے یاد کیے جانے کی تعلیم، یہ اللہ کی یاد میں یکسوئی کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ کے بندوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کس وقت؟ نماز پڑھتے ہوئے؟ نہیں بھائی، جب کوئی نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر تو ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ یہی تو فرق ہے بندے اور اس کے بندے کا، بندے اور اس کے بندے کا۔ بندگی کا نام لینا اور بندہ ہو جانا، اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو بندگی کا نام لیتا ہے وہ کبھی کبھی رسماً اسے یاد کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہو جاتا ہے اس کی یاد کی کیفیت کیا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا کرو، وہ کھڑے ہوتے بھی اسی کو یاد کرتے رہتے، وقعودا، اور تمہیں خیال گزرے گا کہ چلو یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو مولا کو یاد کرتے ہیں، نہیں، انہیں بیٹھے ہوئے دیکھو تو ان کا بیٹھنا بھی اللہ کی یاد ہوتا ہے، اور تمہیں یہ گمان گزرے کہ چلو کھڑے اور بیٹھے یہ تو دو وہ کیفیتیں ہیں کہ انسان ان میں ہوش میں رہتا ہے اور حرکت پذیر رہتا ہے، اور یہ انسان کے عمل کی دو کیفیتیں ہیں، قیام اور قعود، کھڑے ہونا اور بیٹھنا، تو ان میں تو یاد الہی ہو سکتی ہے۔ نہیں، فرمایا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جب انہیں بستر پر لیٹے دیکھو گے تو وہ بھی اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ ان کا کھڑا ہونا بھی یاد الہی ہے، ان کا بیٹھنا بھی یاد الہی ہے، اور جب یہ کروٹ آرام لینے کے لیے بستر پہ لیٹتے ہیں، لگا دیتے ہیں کروٹ بستر پر، زمین پر، تو جب لیٹ جاتے ہیں تو لیٹے ہوئے بھی رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب اپنے ایمان سے کہیے کہ کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں اور لیٹنے میں کیا قرآن مجید کے ان تین الفاظ استعمال کرنے کا مقصد صرف یہی تین حرکتوں کا بیان تھا کہ کھڑے ہوتے ہوئے یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہوئے اور لیٹے ہوئے؟ تو کچھ چلتے ہوئے کی یاد کا ذکر کیا اس بیان سے خارج؟ بتائیے نا، کیا ان تین حرکتوں کا، تین حالتوں کے بیان کا معنی صرف یہ ہے کہ صرف ان تین حالتوں میں ہو تو یاد کرتے اور اس کے علاوہ کسی حالت میں یاد نہیں کرتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تین حالتیں سمبولیکلی بیان کی بطور نمونہ، ان کی علامتی حیثیت ہے کہ عام طور پر انسان کی تین ہی حیثیتیں ہوتی ہیں نا، کہ اگر چل پھر بھی رہا ہو تو یہ کھڑے ہونے کی حالت، دوسری حالت بیٹھنے کی ہے، اور تیسری حالت لیٹنے کی۔ عام طور پر انسانی زندگی کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ چونکہ اب اصلاً ان تین حالتوں سے عبارت ہیں، اس لیے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ہر حال میں اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، کسی حالت میں بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ اور اللہ کی یاد کس طرح کرتے ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمان کی جو تخلیق ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے کس طرح اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں تفکر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی یاد صرف زبان پر نہیں ہوتی، صرف دماغ پر نہیں ہوتی، صرف دل پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمہ وقت ایک سوچ بنے رہتے ہیں، اور وہ سوچ کیا ہوتی؟ خدا کو یاد بھی کرتے ہیں اور اس کے امر تخلیق پر سوچتے بھی رہتے ہیں، یعنی اس کے امر تخلیق پر ان کی توجہ رہتی ہے۔
فی خلق السماوات والارض سے، تو جو گویا جب وہ کسی حسین کو دیکھتے ہیں تو تب بھی مولا کی یاد آتی ہے کہ وہ کتنا صاحب حسن ہوگا کہ اس نے اس حسین کو پیدا کر دیا۔ جب کسی طاقتور کو دیکھتے ہیں تو دھیان اسی طرف جاتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور اور قدیر ہوگا جس نے اپنی تخلیق کو اتنی طاقت عطا کر دی۔ جب وہ جہازوں کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دھیان پھر اسی طرف جاتا ہے وہ کتنا صاحب حکمت ہوگا جس نے اپنے بندوں کو اتنی حکمت و تدبر عطا کر دی۔ جب وہ آندھیوں کو، طوفانوں کو، دریاؤں اور سمندروں کے تلاطم کو، فضاؤں کو، ہواؤں کو، زمین و آسمان کی وسعتوں کو، ماں باپ کی توجہات کو، نظام تربیت کو، الغرض اس کائنات ہست و بود کی جس شے پر بھی نظر ڈالتے ہیں اسی شے میں انہیں رب کا رنگ نظر آتا ہے۔ جدھر دیکھتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف نظر کرتے ہیں ادھر رب ہی رب نظر آتا ہے، غیر کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کس طرح نظر آتا ہے؟ قرآن سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ کس طرح نظر آتا ہے؟ کہ جب وہ ہمہ وقت تفکر ہی یہ کرتے رہتے ہیں کہ اس میں میرے مولا تیری قدرت کا رنگ کیا ہے، اس میں میرے رب تیری قدرت کا نظارہ کیا ہے، تو ہر شے میں وہ اس کو دیکھتے، ہر شے میں تفکر کے نتیجے میں ہر شے میں اسی کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ جب ہر شے میں اس کو دیکھتے ہیں اور کسی شے کو عبث، باطل اور بے مقصد نہیں پاتے تو پھر وہ زبان حال سے پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی شے بھی باطل پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، کہ نظر جس پر پڑتی ہے اسی میں تو نظر آتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جس وجود پر نظر کرتے ہیں قدرت حق کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ رب کی یاد کی وہ کیفیت ہے جسے یکسوئی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یعنی رب کو ایسا یاد کرو کہ وہ دھیان میں یکسوئی پیدا ہو جائے اور ایسی یکسوئی نصیب ہو کہ پھر اس کا غیر نظر ہی نہ آئے، جس سمت نظر اٹھے اسی کے جلوے نظر آئے۔ تو یاد اور تعلق اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس تعلق والے کے سوا ہر شے معدوم ہو جاتی، پھر اس کے سوا کوئی حسین آنکھوں میں نہیں جچتا، اس کے سوا کوئی شے، کوئی نظارہ آنکھوں میں نہیں جچتا، اور جدھر وہ نظر ہی کرتا ہے اس کا غیر سمجھ کر نہیں، اسے بھی اسی کا نظارہ سمجھ کے دیکھتا ہے۔ پھر اسی یاد کی یکسوئی کا ذکر یوں بھی کیا، یہ تو ہے کہ جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے میں بھی اس کی یاد کی یکسوئی رہتی، لیکن جب اپنے وجود پر نظر ڈالتے ہیں تو اپنے اندر بھی اسی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ پہلے تو یہ تھا کہ اس کائنات میں تفکر کرتے، اب یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کے اندر تفکر کیوں نہیں کرتے، اپنے من کے اندر ڈوب کر سراغ زندگی کیوں نہیں پاتے، اپنے من میں کیوں نہیں ڈوبتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، وہ اپنے من کی دنیا میں کیوں نہیں ڈوبتے، کیوں نہیں تفکر کرتے اپنے اندر کہ حالت یہ ہے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اپنے من کے اندر ڈوب کر دیکھیں، انہیں جس جس انگ پر نظر کریں انہیں یہ حقیقت کھل کے نظر آ جائے کہ جب اپنے من پر نظر پڑے تو من کے اندر بھی آسمانوں کی کائنات نظر آئے۔ یہ قابل غور ہے بات کہ دیکھیے، پہلے تو یہ تھا، پہلے تو یہ بات تھی کہ کائنات کو دیکھتے ہوئے آسمان اور زمین کی مخلوق کی نسبت کہا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ آسمان اور زمین باہر کی کائنات میں، لیکن اب بات تو ہو رہی ہے اپنے من کے اندر جھانک کر دیکھنے کی، کہ اپنے من کے اندر دیکھو تو انہیں پتہ چل جائے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ حق پیدا کیا گیا ہے۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ بندے، ایک آسمان وہ ہے جو تجھے اوپر نظر آتا ہے، ایک زمین وہ ہے جو تجھے نیچے نظر آتی، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے من میں ڈوب کر بھی دیکھ، جب تجھے زندگی کا سراغ ملے گا تو آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات اپنے اندر بھی پائے، تیرے اندر بھی بالائی کائنات ہے، تیرے اندر بھی کائنات ہے پست اور زیریں۔ تو
تو آسمانوں اور زمینوں میں وما بینہما، اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، الا بالحق، وہ حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بالکل وہی بات ہوئی جس طرح باری تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، اس باہر کی کائنات میں بھی اور من کی کائنات کے اندر بھی، حتیٰ کہ ان پر آشکار ہو جائے گا کہ حق وہی ہے، اس کے حق ہونے کی کیفیت آشکار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی کے جلوے باہر بھی ہیں، اسی کے جلوے اندر بھی ہیں، چونکہ ہر سو اس کے جلوے، اس لیے یاد میں یکسوئی کی تعلیم کی گئی۔ بندے تو ذرا یکسوئی تو پیدا کر، جب یکسوئی نصیب ہو جائے تو باہر کی کائنات کو تکے گا تب بھی اس کا جلوہ نظر آئے گا، من کی کائنات میں جھانکے گا تب بھی اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو پھر جب اس کی یاد میں کامل یکسوئی نصیب ہو جاتی، جو کہ مقصود تصوف ہے، جو کمال طریقت ہے، جو کمال اخلاص ہے، جب طبیعت انتشار سے نجات پا جاتی، افتراق سے نجات پا جاتی، اور دھیان اور خیال تفرقہ اور تشتت سے فارغ ہو جاتا ہے، اور دھیان میں یکسوئی یکجہتی پیدا ہو جاتی، تو پھر وہ صاحب حال بھی ہو جاتا ہے، تو حال کے اظہار کی حاجت نہیں رہتی، وہ ظاہر کرے تو کس کے لیے کرے، پھر وہ ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یعنی بے نیازی، استغنا اور اخلاص حاصل کرنے کا گر یہ ہے کہ انسان یکسو ہو جائے، انسان یکسو ہو جائے۔ بھئی جب دھیان ہی کسی غیر کا باقی نہ رہے تو پھر ریاکاری کیسی، پھر کس کے لیے دکھلاوا، پھر اپنا حال کسے دکھانے کا خیال، کس کی زبان سے تعریف سننے کا تصور، پھر ریاکاری، یہ منافقتیں، یہ مناقشتیں، یہ دکھلاوے، یہ سارے رذائل اخلاق جو ہیں ان سے نفس پاک ہو جاتا ہے۔ صرف ایک علاج اگر ہو جائے کہ نفس کو انتشار سے نجات مل جائے، یکسوئی نصیب ہو جائے، یکسوئی آ جائے تو پھر سب چیزوں سے چھٹکارا مل جائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سال ہا سال کی ریاضت، عبادت، زہد اور مشقت کے بعد اب اس مقصود تصوف کے حصول کی آرزو لے کر مرد کامل کی تلاش میں نکلتے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، آگے چل کر یہ بات آئے گی کہ یکسوئی اور یاد کی یہ یکسوئی اور یہ کمال اپنی کوششوں سے، ریاضتوں اور عبادتوں سے نصیب نہیں ہوتا، اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی۔ یہ آگے چل کر عرض کروں گا کہ اس کی شرط خود سپردگی ہے۔ یکسوئی کی شرط کیا ہے؟ خود سپردگی۔ آدمی اپنے حال کو اپنے سپرد رکھے تو کبھی یکسوئی میسر نہیں آ سکتی۔ اپنے حال کو اپنے سپرد کیے رکھے، اپنا طبیب خود بنا رہے تو یکسوئی کا مقام نصیب نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی ایک کے سپرد کر دیا جائے اور ایسا سپرد کر دیا جائے کہ پھر اپنے حال سے بے خبر ہو جائے، پھر یکسوئی نصیب ہوتی۔ تو یکسوئی کے حصول کا طریقہ خود سپردگی ہے، خود کو اس طرح کسی کے سپرد کر دینا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی مثال عرض کی تھی، جس طرح مردہ غسال کے سپرد کر دیا جاتا، جس طرح مرنے کے بعد وہ رسا لواحقین میت نہلانے والے کو میت دے دیتے، پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے پلٹے دیتا رہتا ہے، اسے نہلاتا اور دھوتا اور پاک صاف کرتا رہتا ہے، اور میت کے اندر پھر روح، اپنا ارادہ، عزم، خواہش، آرزو، سیدھا ہونے کی، الٹا ہونے کی، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر میت ایک جسم ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، غسال جس سمت چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ تو دوستو، خود سپردگی کی مثال اگر دیکھنی ہو تو مردے کو غسال کے ہاتھوں میں دیکھا کرو، یہ خود سپردگی کی انتہا ہے۔ بس جب تک خود سپردگی، خود کو کسی کے سپرد کرنا، جب تک اس حال سے نہ ہوگا تب تک یکسوئی نصیب نہیں ہو سکتی، اور علاج کرنے والے کا علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح میں آگے چل کے ابھی عرض کرتا ہوں یہ بات، میں پہلے یاد الہی میں یکسوئی کا تصور عرض کر رہا تھا
کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب مرد حق کی تلاش میں نکلتے، ریاضتوں کی کمی نہ تھی، مجاہدوں کی کمی نہ تھی، عبادت گزاریوں کی کمی نہ تھی، کمی تھی تو خود سپردگی کی کمی تھی، سب کچھ موجود تھا، اس لیے لقب زہد الانبیاء کا دیا جاتا ہے۔ سال ہا سال جنگلوں میں پتے کھا کھا کر عبادت کرتے رہے تھے، نفس کو مارنے اور اس کو مٹانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا۔ زہد، تقوی، پرہیزگاری، ریاضت، مشقت، محنت، مجاہدہ، یعنی کوئی حال خالی نہ رہا تھا جس کو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جس مہم کو سر نہ کیا۔ لیکن کمی کس چیز کی تھی؟ خود سپردگی کی کمی تھی۔ اب خود کو کسی کے سپرد کر دینا چاہتے تھے، کیوں کہ یکسوئی خود سپردگی کے بغیر نہیں آتی۔ اجمیر شریف پہنچے، دیکھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک اللہ کا مرد درویش ہے، وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں محو یاد ہے۔ دیر تک کھڑے دیکھتے رہے، ایک نظر ان کے استغراق پر پڑی اور ایک نظر یہ پڑی کہ دیکھا کہ درخت سوکھا ہوا۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ اگر اتنا بڑا کامل ہوتا تو اس کی پشت درخت کے ساتھ لگ رہی ہے، اس کے سبب سے درخت ہرا بھرا ہو جاتا، درخت سوکھا نہ رہتا، درخت کو سرسبز ہو جانا چاہیے تھا۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ خود سپردگی کی کمی اور یکسوئی کی کمی کے سبب سے دھیان کس طرف جاتا۔ خیال آیا کہ یہ اگر اتنا صاحب کمال ہوتا تو کس طرح ممکن تھا کہ درخت اس کے جسم سے مس بھی ہو اور روکھا اور سوکھا بھی رہے۔ بس یہ خیال آیا ہی تھا کہ توجہ کی درخت پر اور درخت ہرا بھرا ہو گیا، توجہ کی اور درخت سرسبز ہو گئے، درخت کو زندہ کر دیا۔ ادھر درخت سے جب ٹہنیاں کونپلیں پھوٹ نکلی، پتے یکا یک آ گئے، اور وہ جو دھوپ پڑ رہی تھی سورج کی، وہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے گھنا ہو گیا اور سایہ پڑ گیا۔ جب یہ ساری کیفیت بدلی تو قدرت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرف متوجہ کی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، آنکھ کھولی اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہی کمی ہے خود سپردگی کی، اور پھر توجہ کی اور درخت پھر سوکھ گیا۔ فرمایا اسے یاد کرنے والوں کو، اس کے دھیان میں غرق رہنے والوں کو اتنا خیال ہی کب ہوتا ہے کہ وہ سوکھے درختوں کو سرسبز کرتے پھرے۔ یہ اس طرف دھیان کا جانا کہ درخت کو سوکھنے نہ دوں، یہ یکسوئی کی کمی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی دھیان اگر ادھر چلا جائے کہ جس درخت سے لگ کر بیٹھا ہوں وہ نہ سوکھے، یعنی توجہ روحانیت کی ادھر چلی جائے اور تصرف ادھر چلا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ یکسوئی کی کمی ہے کہ یاد تو محبوب کی ہے جس میں گم ہو، ادھر اس محبوب کی یاد میں غرق ہو، ادھر کشف و کرامت دکھا رہے ہو، ادھر سوکھے درختوں کو زندہ کر رہے ہو، تو گویا توجہ بٹ گئی یا نہ بٹی؟ بٹ گئی۔ تو توجہ بٹ جائے تو یہی یکسوئی کی کمی۔ اب یہاں ایک تمثیل اور دے دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، بچپن کا زمانہ تھا کہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک سفر پر گیا، جنگل سے گزر ہوا، ہم نے دیکھا کہ دو مجذوب، یہ حال تو مجذوب کا نہ تھا، سالک کا تھا، اب مجذوب کی بات کر رہا ہوں، کمال دونوں میں یکسوئی پر مبنی ہے، فرق یہ ہے کہ ادھر وہ آدمی صاحب ہوش ہوتا ہے، ادھر صاحب ہوش نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ہمارا گزر ہوا دو مجذوبوں پر، دونوں لیٹے ہوئے تھے، دونوں پر آگ کے انگارے پڑے تھے، کسی نے رکھ دیے، ایک کا قمیض اور جسم تک جل چکا تھا اور اس سے خون اور چربی پگھل کر بہ رہی تھی، لیکن وہ خاموش لیٹا تھا، اور دوسرے کے جسم پر آگ کا انگارہ جل رہا تھا، شعلے نکل رہے تھے، لیکن کپڑا تک بھی سیاہ نہ ہوا، کپڑا بھی سلامت ہے۔ میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا غوث علی بتا ان دونوں میں کامل کون ہے، ان دونوں میں کامل کون ہے؟ فرماتے ہیں بچہ تھا، فوراً ادھر دھیان گیا
بھئی ہمارا بھی دھیان اسی طرف جاتا ہے نا، انہی باتوں کی طرف جاتے ہیں. کامل غیر کامل کو انہی باتوں سے پرکھتے ہیں، کامل غیر کامل کو، ولی غیر ولی کو انہی چیزوں سے پرکھتے ہیں نا. یعنی ہم نے ولایت کو شعبدہ بازی سمجھ رکھا ہے، ولایت و روحانیت کو شعبدہ بازی سمجھ رکھا ہے. سر کو درد ہے، آپ سے آ کر کہا کہ سر کو بہت درد ہے، دم کریں، دم کرنے سے درد فوراً چلا گیا تو یہ ولی ہے، نہ گیا تو یہ ولی نہیں. بس اسی پر فیصلہ ہو گیا. یہ ولایت تو نہ ہوئی، یہ شعبدہ بازی اور جادوگری ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں نا بھئی؟ یہ درد سر اور یہ بیماریوں کی یہ چیزوں تو کوئی ہندو عامل ہو تو اس کے دم سے بھی آرام آ سکتا ہے. یہ ہندو عاملوں سے بھی یہ شعبدہ بازیاں ہو سکتی. آپ بھول گئے جب حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہند پر آئے تو آپ کا اول مقابلہ ایک ایسے ہندو جوگی کے ساتھ ہوا جو ہوا پر اڑتا تھا، اور اس نے آپ کے دعوت اسلام کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلا حملہ ہی یہ کیا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، اتنا صاحب روحانیت ہوں. حضرت خواجہ اجمیری چونکہ اب یہ اسلام کی حقانیت و صداقت کا مسئلہ تھا، اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا وہ ہوا میں اڑنا شروع کر. مانے لگے کہ یہ ہواؤں میں اڑنا یہ تو کھڑاؤں کا کام ہے، یہ پھر پرندوں کا کام ہے اور مکھیوں کا کام ہے. یہ ہواؤں میں اڑ لینا یہ تو مکھیوں پرندوں کا کام ہے، اور پانیوں پر چل لینا یہ مچھلیوں کا کام ہے اور بگلوں کا کام. انسان تو ان چیزوں سے کہیں بلند ہے، انسان بہت بلند ہے. تو ولایت شعبدہ بازی کو نہیں کہتے، ولایت جادوگری کو نہیں کہتے. ولایت وہ شے ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں. فرمایا غوث علی ان دونوں میں کامل کون ہے؟ میری توجہ فوراً اس طرف گئی. میں نے عرض کی حضرت یہ جس کے جسم پر آگ جل رہی ہے اور کپڑا تک نہیں جلا، صاحب ظاہر ہے کہ یہی کامل ہے ولایت میں. تو شیخ مسکرا دیے، فرمانے لگے بیٹے نہیں، اس کا جذب ناقص ہے، اور جو جل کر جس کی چربی بھی پگھل گئی ہے اس کا جذب کامل ہے. کیوں کہ وہ یاد الہی میں اتنا غرق ہے کہ جسم جل گیا پھر بھی ہوش نہیں آئی. اور یہ یاد الہی میں اس طرح محو ہے کہ کچھ توجہ جسم کو بچانے پر بھی لگا رکھی. بھئی آگ کا کام جسم اور کپڑے کو جلانا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آگ جسم اور کپڑے کو نہیں جلا رہی تو کیا خود سے نہیں جلا رہی یا اس کی توجہ کے سبب سے نہیں جلا رہی؟ یہ توجہ ہی کا سبب ہے. تو جب توجہ نے آگ کو جسم اور کپڑا جلانے سے باز رکھا تو مطلب کیا ہوا کہ کچھ توجہ ادھر ہے کچھ توجہ ادھر ہے، اور جس کا جسم و کپڑا سب کچھ جل رہا ہے، سب کچھ جل رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ توجہ میں ایسی یکسوئی ہے کہ جسم سارا جل جائے تو پھر بھی دھیان ادھر نہیں جاتا. اور درد کا احساس تب ہونا کہ دھیان ادھر. جب آپ کو کسی شخص کو آپریشن کرنے لگتے ہیں تو کبھی لوکل انستھیزیا دیتے ہیں، کوئی ٹیکا لگاتے ہیں، جگہ سن ہو جاتی. کبھی پورے کے پورے جسم کو کسی انستھیزیا کے ذریعے سن کر دیتے ہیں، ہوش باقی نہیں رہتا. تو وہ کیا اس عرصے میں جسم کے اعضاء کٹ جائیں، پیٹ چر جائے، جو کچھ ہوتا رہے پتہ نہیں چلتا. 4-5 گھنٹے کے بعد جب اثر زائل ہوتا ہے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے اور چیختا ہے. پھر وہ انستھیزیا دے دیتے، سن کر دیتے. یہ کیا سبب ہے؟ بھئی جسم تو اس کا کٹ رہا ہے، خون بھی بہ رہا ہے، آپریشن بھی ہو رہا ہے، تکلیف سب کچھ واقع ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ٹیکا لگایا گیا یا دوائی استعمال کرائی گئی اس نے صرف یہ کیا کہ وہ جو اعضاء تھے جن کو سن کیا اس میں جو قوت حادثہ ہوتی ہے اس کا دھیان ختم کر دیا. وہ جو حس احساس پیدا کرنے والی قوت ہے اس کا دھیان ختم کر دیا. تو جب دھیان ہی نہ رہا تو جسم کٹ جائے یا سلامت رہے پر اس کے لیے فرق ہی نہیں. بالکل یہی حال یہ ہوتا ہے کہ جب یاد الہی غالب آتی ہے اور کسی محبوب کی یاد انسان پر غالب آتی ہے تو ایک ایسا روحانی انستھیزیا ملتا ہے کہ پھر نیزوں کے پھلے بھی سینے سے نکالے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، پھر جسم کٹ بھی جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، پھر جسم جل بھی جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. اس لیے بعض بزرگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ جب ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا تو جب لا الہ کہتے تو سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اعضاء منتشر ہو جاتے، یعنی اپنا وجود بھی ختم ہو جاتا. جب الا اللہ کہتے تو پھر سارا جسم وجود میں آتا، یعنی پھر ظاہر باطن میں اس یاد والے کے اثرات کچھ ایسے طاری ہوتے ہیں کہ پھر وہی کیفیتیں اور حالتیں ادھر ظاہر ہونے لگتی ہیں.
یوں ہی تو بندہ کبھی کبھی پھر ایسی بے ہوشی کے حال میں انا الحق کے نعرے نہیں بلند کرتا، لیکن انا الحق کہنا یہ بھی اس ہوش کی ناپختگی ہوتی، چونکہ جب وہ انا الحق کہہ رہا ہے کہ میں حق ہوں تو میں کا احساس ہے تو کہہ رہا ہے۔ تو کامل یکسوئی یہ ہے کہ جہاں انا کا خیال بھی مٹ جاتا ہے، تو جب میں کا خیال بھی مٹ جاتا ہے تو پھر وہ اتنا غالب آتا ہے اس یاد پر، تو اس کے بعد پھر انا الحق کے شکر پر مبنی نعرے اس سے صادر نہیں ہوتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ غوث علی کامل وہ ہے جس کا جسم جل رہا ہے لیکن پھر بھی توجہ ادھر سے نہیں ہٹنے پائے۔ عمر کے فرق کا شک دل میں گزر جانا، پیرانہ سالی کے مقابلے میں جوان کو کہ خود کو سپرد نہ کرنے کا خیال آ جانا، اگر یہ قائم رہتا، اس شبہ کا ازالہ نہ کیا جاتا تو خود کو سپرد کر کے بھی تشکیک کی کیفیت میں مبتلا رہتے۔ ایک شک دل میں رہتا کہ میری عمر گزر گئی اس کام میں اور یہ کل کا جوان ہے، تو وہ جو مقصد حاصل ہونا تھا خود سپردگی سے وہ حاصل نہ ہو پاتا۔ اس لیے اس شک کا ازالہ فرما دیا اور پھر اپنے سپرد اس طرح کیا کہ خود سپردگی کی انتہا ہو گئی۔ تو مرض یہ کر رہا تھا اللہ رب العزت کی یاد بھی اس طرح یکسوئی کے ساتھ ہو کہ اس کی یاد میں کوئی اور امر شریک نہ ہونے پائے۔ یہ یکسوئی کی ایک کیفیت ہے۔ جب انسان اللہ سے تعلق بندگی قائم کرتا ہے تو اس کے تعلق میں یکسوئی کا یہ عالم ہوتا ہے، اور جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امتی ہونے کا تعلق حضور کی نبوت و رسالت کی بارگاہ سے قائم کرتا ہے تو اس تعلق میں بھی یکسوئی کی تعلیم۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف اس خیال سے ذہن جھک گیا، یکسوئی جاتی رہی تو وہ امر شرک قرار پاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بارگاہ سے غلامی کا تعلق قائم ہو گیا، اور پھر کسی اور کی نبوت و رسالت کی طرف توجہ چلی گئی تو یہ بھی نبوت و رسالت کا شرک ہو گیا۔ وہ شرک بھی مردود ہے، یہ شرک بھی مردود ہے۔ ادھر بھی یکسوئی مطلوب ہے، یہاں بھی یکسوئی مطلوب ہے۔ اس لیے اس بارگاہ سے تعلق پیدا کرو تو وہ بھی ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ کہ اب یہ رسول، یہ نبی ایسا نبی آ گیا ہے کہ اب قیامت تک اس کے فیض کے جاری ہوتے ہوئے کسی اور نبوت کا تصور تک باقی نہیں رہا۔ اگر یہ گمان بھی دل میں آ گیا، سوچ ہی دل میں آ گئی، وہم بھی دل میں آ گیا، بھئی یار سوچو تو صحیح، شاید دعویٰ کرنے والا غور تو کرو، شاید وہ بھی سچا ہو کسی حد تک نبوت کے دعوے میں۔ اگر یہ گمان بھی دل میں آ گیا تو شرک پھر نبوت ہو گیا، یہ بھی کفر ہے، انسان مردود ہو گیا۔ یکسوئی ایسی قائم کرو کہ پھر حضور کے آ جانے کے بعد کسی اور سے اس تعلق کے قائم کرنے کا وہم اور گمان کی حد تک بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ حق اور باطل کا ایک ہی معیار دکھائی دے، بدی اور نیکی کا ایک ہی معیار دکھائی دے، سچائی اور جھوٹ کا ایک ہی معیار دکھائی دے، کفر اور اسلام کا، ایمان اور کفر کا ایک ہی معیار دکھائی دے۔ بس جو کوئی حضور کا ہے وہ مومن ہے، جو حضور کا نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یعنی ہر شے کا فیصلہ پھر حضور کی بارگاہ کی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان اس ڈھب پر کیا کہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک انسان رہے گا، جب تک زبانوں پر کلمہ آتا رہے گا، زبان پر نعرہ ایک ہی ہستی کی رسالت کا جاری رہے گا، کسی اور کا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی ذات سے بھی تعلق ہو تو اس میں بھی یکسوئی ہے۔ یہ تو عقائد کی بنیادیں تھیں، یہ تو ایمان کی اساس تھی، لیکن انسان کو اس دنیا میں اپنے احوال کی اصلاح کے لیے رہنماؤں کی ضرورت ہوتی، پیشواؤں کی ضرورت ہوتی، مشائخ کی، اساتذہ کی ضرورت ہوتی، اس لیے کہ انسان اس بارگاہ سے اس درجے کا فیض حاصل کرنے کے قابل ہی تو تب ہوتا ہے جب نفس کی اصلاح ہو جاتی، جب من صاف ہو جاتا ہے، جب دل کی زمین اس فیض کی بارش کو جذب کرنے کے قابل ہو جاتی۔ اس نفس کی اصلاح کس طرح ہوگی؟
اس من کی دنیا کو کس طرح سنوارا جائے گا، اس کے لیے ظاہری صحبتوں کی ضرورت ہوتی. جس طرح میں نے عرض کیا پہلی مثال کہ ظاہری صحبت اور اس صحبت کی توجہ، اس صحبت کی تاثیر اور اس صحبت کی برکت، یہ اپنے اندر ضمانت رکھتی ہے کہ بندے کو یکسوئی عطا کر دے. لہذا انسان کو یکسوئی کے سفر کا آغاز پھر کسی انسان کی صحبت سے کرنا پڑتا ہے، کسی کی صحبت سے کرنا پڑتا ہے جس سے سبق لیتا ہے یکسوئی کا، جس سے تصور لیتا ہے یکسوئی کا، جس سے دھیان کرنے کی مشق لیتا ہے، اور کرتے کرتے پھر اپنی روحانی سفر کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے یکسوئی اس وقت تک شخصیت کو نصیب نہیں ہوتی کہ جب تک وہ بندہ اپنے حال کی اصلاح کے لیے خود کو کسی طبیب کے کامل طور پر سپرد نہ کر دے. مریض جب طبیب کے پاس چلا جائے اور اپنے علاج کی درخواست کرے، اور پھر طبیب اگر طبیب ہو، اگر طبیب کامل طبیب ہو، معالج ہو، تو اس کے تجویز کردہ علاج اور پرہیزوں پر بھی نہ چلے اور اپنی رائے کو بھی ساتھ ساتھ دخل دیتا رہے، تو پھر یہ خطرہ جان مول لے رہا ہے، اس سے شفا یابی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ پھر دو شخصیتیں لڑ رہی ہیں، ایک اس کی اپنی طبیعت ہے، ایک وہ طبیب ہے. تو اس کی حیثیت تو پھر جس طرح شٹل کاک کی ہوتی ہے، وہ جو گیم کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، وہ بیڈمنٹن کی، تو ایک دھکا لگتا ہے تو چڑیا ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے لگتا ہے تو چڑیا ادھر چلی جاتی ہے. پھر روحانی مریض عمر بھر اس طرح دھکے کھاتا رہتا ہے، کبھی من کی مرضی پر چلتا ہے، کبھی معالج کی مرضی پر چلتا ہے، تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے. اور اس طرح بھی شخصیت انتشار کا شکار ہوتی ہے. شخصیت کو انتشار سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے اور اسلام نے ہر سطح پر، ہر معاملے میں یکسوئی کی تعلیم دی. دیکھیے نسب کی صحت بھی یکسوئی پر مبنی، کہ جب طلاق ہو جائے خامند سے کسی عورت کو، تو 3 حیض ایام، 3 مہینوں کے ایام آنے تک اگلا نکاح کرنے سے روکا جاتا ہے، تاکہ ہونے والا بچہ جب پیدا ہو تو اس کی نسب کو بھی صحت کے ساتھ طے کیا جا سکے. یہ مغالطہ نہ رہے کہ پہلے کا ہے یا بعد کے کا ہے، یہ مغالطہ نہ رہے. اور 3 مرتبہ ایام کا انتظار اس لیے کرنا پڑا کہ ممکن ہے ایک مرتبہ تھوڑا سا خون جاری ہو گیا، دوسری مرتبہ تھوڑا سا ہو گیا ہو. جب 3 مہینے مسلسل ایام گزر جاتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ پچھلے کا نہیں پہلے کا ہے. تو یعنی نسب کے تعین میں بھی یکسوئی کا تصور کار فرما ہے. یہی فلسفہ عدت کا ہے. عدت کا یہی فلسفہ ہے کہ عورت عدت گزارے، تاکہ اگر کسی نے پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا، دونوں صورتوں میں صورتحال واضح ہو جائے. اور اگر پیدا ہونا ہے تو پھر اس کے تولد تک انتظار کرے، یہ عدت. اور اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں تو 3 مہینے کے ایام گزارنے تک انتظار کرے. یعنی دونوں صورتوں میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر مسئلے کو یکسوئی نصیب ہو. ہر معاملہ شریعت یکسوئی کے ساتھ طے کرنا چاہتی ہے. اور جب شریعت یکسوئی سے طے کرنا چاہتی ہے تو طریقت کا تو مقصود ہی یہ ہے. اگر انسان انتشار کا شکار رہا، کئی جہتوں کی طرف بھاگتا رہا، کئی سمتوں کی طرف بھاگتا رہا، اپنے امراض کا کچھ علاج ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، تو پھر وہ شخص اپنے من اور اپنی روح پر موت طاری کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پوری فیملیز کے لیے ایک معالج مقرر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ ہمارے پورے خاندان کا معالج. اور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے بھاگ کر اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس ڈاکٹر کے پاس ہر تکلیف کے وقت جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے دوسرے ڈاکٹروں کے وجود کا انکار کر رہا ہے. ممکن ہے اس سے بھی بڑے ڈاکٹر اور معالج دنیا میں ہوں. یورپ اور امریکہ اور لندن کے پڑھے ہوئے اس سے زیادہ قابل ڈاکٹر ہوں، انکار نہیں کرتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قابل ڈاکٹر ہوں گے، بے شک ہوں گے، لیکن میں وہاں کیا کروں؟ میری اور میرے پورے فیملی کی طبیعتوں اور مزاج کو یہ معالج جانتا ہے. جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ وہ دوا دیتا ہے جو ہمارے مزاج کے موافق ہوتی ہے.
کہ جو ہمیشہ سے دیکھنے والا معالج ہے وہ مریض کی طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، اس خاندان میں کیا کیا مرضیں توارث میں چلتی ہیں ان سے واقف ہو جاتا ہے۔ وہ جب علاج کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دوائی دینے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا اور یہ نقصان ہوگا، لہٰذا وہ دوائی استعمال کرواتا ہے جس سے فائدہ ہو نقصان نہ ہو۔ دوسرا معالج صرف دوائی کی تاثیر دیکھ کر آپ کا علاج کر دے گا، ممکن ہے اس سے نقصان ہو جائے۔ تو جب آپ جسمانی امراض کے لیے ایک معالج کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر بار نئی امراض کے لیے بدل بدل کر معالجوں کے پاس نہیں جاتے، کیوں کہ علاج میں انتشار پیدا نہ ہو، علاج میں بھی انتشار ہو گیا تو جسم تباہ حال ہو جائے گا۔ تو جب جسمانی علاج کے لیے آپ معالج روز بروز نہیں بدلتے اور بیک وقت کئی معالجوں کے پاس بغیر پوچھے نہیں بھاگتے پھرتے، تو کیا وجہ ہے کہ جب روح اور نفس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو جہاں کہیں آپ کو سمجھ آتی ہے آپ بھاگتے پھرتے، کبھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ پھر ہر ایک کا طریقہ علاج مختلف ہے، ہر ایک کی تشخیص مختلف ہے، ہر ایک کا فہم، اس کی قابلیت کی سطح مختلف ہے۔ ہر شخص آپ کے نفس کی امراض کو نہیں سمجھتا، آپ کی بیماری کی اصل اسباب اور محرکات کو نہیں جانتا۔ وہ جب نئے سرے سے آپ کا علاج شروع کرے گا تو آپ کو سمجھتے سمجھتے اسے مدتیں لگ جائیں گی، اتنے میں وہ مرض مہلک بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب کسی کی صحبت اختیار کریں تو صحبت میں بھی یکسوئی ہو، اصلاح کے لیے توجہ چاہیں تو اس میں بھی یکسوئی ہو۔ کسی سے سبق سیکھنا شروع کر دیں تو پھر اسی سے سیکھتے چلے جائیں، کیونکہ یکسوئی خود سپردگی کے بغیر ممکن نہیں۔ اور خود سپردگی کا معنی یہ ہے کہ جب کسی کو معالج بنا لیا تو پھر اپنے فیصلوں سے دستبردار ہو گئے، اپنی سمجھ سے دستبردار ہو گئے۔ اگر علاج کے لیے طریقے اپنے تجویز کردہ بھی ساتھ رہیں اور معالج سے بھی پوچھے جاتے رہیں تو پھر صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر شخصیت، پھر روح انتشار کا شکار رہتی ہے اور صحبت بے اثر اور بے فائدہ اور بے برکت ہو جاتی ہے۔ لہذا جس سے تعلق پیدا کریں، جس کی صحبت میں آنا جانا شروع کریں، جس سے سیکھنا شروع کریں، جس اپنی اصلاح کے لیے اپنے احوال جس کے سپرد کریں، پھر اسی کے ہو رہے ہیں، پھر خود سپردگی کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر یہ مرض بترجہ عتم پائی جاتی کہ ہماری شخصیتیں انتشار کا شکار ہیں، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نفسی طور پر بھی۔ ہم کو جہاں سے تھوڑی سی بھلائی کی سمجھ آتی ہے ہم دوڑ پڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بھلائی ہی تو لینے کے لیے گئے تھے، ہم اچھائی کے لیے، اصلاح احوال ہی کے لیے تو گئے تھے۔ بھائی اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھلائی ہر جگہ ہے، لیکن جس بھلائی کی ضرورت آپ کو جس طرز پر ہے وہ آپ کو ایک ہی معالج دے سکتا ہے، ہر جگہ سے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس سے ذہن منتشر رہے گا، اور جب ایک جگہ یکسوئی نصیب نہ ہوگی، اطمینان نصیب نہ ہوگا، تو جو فیض آپ کو مل سکتا ہے وہ کبھی میسر نہ آئے گا۔ کہ انتشار سے اطمینان قلب میسر نہیں آتا، اور یکسوئی سے اطمینان قلب ہوتا ہے، یکسوئی سے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اور یکسوئی کی مثال یوں سمجھیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قرون اولیٰ کے دور کے اولیاء کرام اور مشائخ میں سے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ دیر تک اس طرح یکسو ہو کے بیٹھے تھے کہ ان کے جسم کا کوئی عضو تو درکنار، کسی بال اور کسی انگ میں بھی کوئی حرکت نہ تھی، دیر تک دیکھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضرت اتنی یکسوئی اور یکسوئی کا یہ کمال آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اب دیکھیے اللہ والے ہر شے میں سے کس طرح سبق لے لیتے۔ وہ فرمانے لگے یکسوئی کا یہ کمال بلی سے سیکھا ہے، بلی سے سیکھا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا نہیں دیکھا کہ جب وہ چوہے کی تلاش میں چوہے کے بل پر، اس کے دروازے پر بیٹھتی ہے تو یوں ساکت و صامت ہو کر بیٹھتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں جان تک باقی نہیں۔ اور جب انسان کسی کے دروازے پر کسی شے کے انتظار میں جا بیٹھے تو وہ ساکت و صامت ہوئے بغیر کس طرح کوئی شے پا سکتا؟ تو جب کسی شے کے حصول کی تلاش ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، کسی شے کی طلب ہوتی ہے، تو اس میں یکسوئی خود سپردگی کے مقام پر حاصل کیے بغیر میسر نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک ذاتی مشاہدہ عرض کرتا ہوں
یکسوئی کا حال کیا ہوتا ہے اور خود سپردگی کا معنی کیا ہے۔ یہ میں ذاتی ایک مشاہدہ اور واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ کم و بیش 1966 کی بات ہے یا 1967 کی۔ میں میٹرک کر کے اس وقت 11ویں جماعت میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخل ہوا۔ یہ میرا نوجوانی کا زمانہ طالب علمی تھا۔ 11ویں جماعت میں جب داخل ہوا تو میں اس زمانے ہر جمعرات کو کوشش یہ کرتا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے فیصل آباد سے، یا غالباً اتوار کی چھٹی تھی تو ہفتے کے دن کا یہ معمول تھا، یعنی جس دن ہماری چھٹی ہوتی تھی اس سے ایک شام پہلے یہ مستقل معمول تھا کہ میں فیصل آباد سے لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر ہو جاتا، رات یہاں گزار کے صبح نماز فجر کے بعد واپس چلا جاتا۔ جی نہیں مجھے یاد ہے، یہ جمعہ کا ہی معمول تھا تو میں نماز فجر پڑھ کر یا تہجد پڑھ کر چلا جاتا اور جمعے کو اپنی کلاس میں جا کر شریک ہوتا تھا۔ ہر جمعرات کو میں یہاں آ جاتا۔ اب بچپن میں ناسمجھی کے زمانے میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ممکن ہے کئی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہوگا، لیکن وہ زمانہ مجھے یاد نہیں تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اس حاضری کی جو اپنے سن شعور کو پہنچنے کے بعد پہلی حاضری دی۔ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں جو میرے اپنے سن شعور کے زمانے کی پہلی حاضری تھی، میں اس حاضری کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں پہنچا اور نماز عصر آ کر پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز تک وہیں بیٹھا رہا، پھر نماز مغرب ہوئی، نماز مغرب کے بعد اوابین کے نفل ادا کیے۔ جب میں آخری رکعت پڑھ چکا، یہ 2 نفل آخری رہتے تھے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں بیٹھا، عصر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی، اور اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میں نوافل اور نماز سے فارغ ہو کر یہاں بازار کسی سے پوچھ کر جاؤں گا اور کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھا لوں گا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں لنگر بھی ہوتا ہے اور کھانا کہاں ملتا ہے کہاں نہیں، چونکہ پہلی حاضری تھی، یہاں کے معمولات کا کچھ علم نہیں تھا۔ تو میں اپنی پسند کے لحاظ سے کہ چلو جس میں کم مرچیں ہوں گی وہ کھانا کھا لوں گا جا کر، اور دودھ پینے کا معمول جو ہے وہ میرا بڑا پختگی سے اس زمانے میں تھا، تو یہ بھی خیال آیا کہ پھر کھانے کے بعد کسی دکان سے جا کر دودھ بھی پئیں گے۔ یہ میں آپ کو نماز عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے جو دل میں خیال آیا اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ چنانچہ نماز اوابین کے جب 2 نفل رہتے تھے تو یہ طے تھا کہ میں نوافل 2 بقیہ پڑھ کے دعا کے بعد بازار جا کے کھانا پینا کراؤں گا۔ ابھی میں 2 نفل آخری پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا تھا کہ پیچھے سے کسی بزرگ نے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک سفید ریش بزرگ، ان کی عمر کوئی 80 برس سے زیادہ ہوگی، میانہ قد تھا، بڑی بزرگ شخصیت تھی۔ وہ بیٹھے تھے تھوڑے سے فاصلے پر میرے پیچھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے متوجہ کر کے فرمایا، بیٹا جب آپ آخری 2 نفل پڑھ لیں تو میری ایک بات سنیں۔ میں نے اپنے آخری 2 نفل ادا کیے، دعا مانگی اور ان کے پاس چلا گیا۔ اب میرے اندر کیا خیال آیا تھا صاف ظاہر ہے اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ جب ان کے پاس آیا تو مجھے آہستہ سے بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ فرمانے لگے کہ بیٹا کھانا آپ کے لیے یہیں منگوا دوں، یہاں کھائیں گے یا آپ کے ساتھ آدمی بھیجوں لنگر کھانے میں؟ اب میں حیران ہو گیا کہ ان کو کس طرح پتہ چلا کہ میں باہر سے مسافر آیا ہوں، ہزاروں لوگ یہاں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، تو کسی کیا خبر کہ یہ باہر کا آدمی ہے یا مقامی۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ تو میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ پتہ کس طرح چل گیا کہ میں باہر سے آیا ہوں اور کھانا کھانا ہے مجھے؟ وہ مسکرا دیے، فرمانے لگے کہ آج آپ حضور داتا صاحب کے مہمان ہیں، اور یہ داتا صاحب کا حکم ہوا ہے کہ یہ بچہ ہمارا مہمان آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو، اس لیے آپ چاہیں تو کھانا یہاں منگا دیتے ہیں، چاہیں تو اب لنگر کھانے آپ کو بھیجتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا حضرت یہاں نہیں، میں وہیں چل کے کھاؤں گا۔ انہوں نے مجھے بھیجا، آدمی ساتھ بھیجا، کھانا کھلایا، پھر مجھے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی۔ پھر میں وہاں جب بیٹھا تو میں نے نماز عشاء کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مواجہ شریف چہرہ اقدس کے سامنے ان بزرگوں کو مراقبے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور میں صبح 3 بجے اٹھ کے گیا، وہ مراقبے میں بیٹھے تھے اور جس میں کوئی حرکت نہ تھی۔ 3 بجے تک مسلسل مراقبے میں ساکت و صامت پائے۔ خیر میں پھر بیٹھا رہا کہ اب تھوڑی یہ اٹھیں تو پھر میں اجازت چاہوں۔
تاہم میں نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اجازت لینے کے لیے، پھر وہ متوجہ ہوئے، شفقت دی، پیار دیا، پھر میں چلا گیا۔ پھر چونکہ ہر جمعرات کو آنا ہوتا تھا تو عرصے تک میری ان کی ملاقات اور صحبت قائم رہی۔ میں نے ایک روز ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کب سے ہیں اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ اب میں خود سپردگی کی بات ان بزرگوں کی کر رہا ہوں، نام ان کا اس وقت مجھے یاد نہیں رہا۔ تو کچھ عرصہ کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ وصال فرما گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں کم و بیش جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں 40 سال سے حضور داتا صاحب کی خدمت میں ہوں، اور میرا مشغلہ کوئی نہیں سوائے یہیں آپ کی خدمت میں بیٹھے رہنا، اور مجھے یہاں سے اٹھ کر کسی اور طرف جانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے صرف اپنی سپردگی میں رکھا ہوا ہے، اور سال کے بعد ایک مرتبہ داتا صاحب اجازت دیتے ہیں تو میں سلطان العارفین سلطان باہو جاتا ہوں، اور کبھی عرصے کے بعد اجازت دیتے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جاتا ہوں۔ بس ان دو مقامات کے سوا نہ کہیں جانے کی اجازت ہے، نہ نکلتا ہوں، یہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ یہ خود سپردگی کا عالم ہے۔ وہ باقی بھی اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، لیکن اپنا حال جس کے سپرد کر دیا ہے پھر اس کی اجازت کے بغیر کسی اور سمت نہیں جاتے، اس لیے کہ ذمہ داری جب ان کو سپرد کر دی، ان کے ہاتھ دے دی، تو ذمہ داری دینے کے بعد پھر اگر اپنے احوال کے سنوارنے کی کوششیں خود ہوتی رہیں تو اس سے انتشار پیدا ہوتا اور مقصد براری نہیں ہوتی۔ جب انسان اس طرح خود سپردگی کے مقام پر آتا ہے اور اپنی اصلاح احوال کے لیے خود کو کسی کی سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اول شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مقام بندگی پر خود سپردگی کی حالت کو اپنائے تو کسی حال میں بھی اللہ کی ذات پر شاکی نہ ہو، نسبت نبوت سے حضور کی بارگاہ کے اپنے آپ کو سپرد کرے تو کسی حال میں بھی حضور کی رحمت، توجہ اور فیض سے مایوس نہ ہو۔ اپنے اصلاح احوال کے لیے کسی رہنما، کسی رہبر، مرشد، شیخ، استاد، الغرض کسی کی صحبت کے خود کو سپرد کرے تو ایک لمحہ بھر کے لیے اس کے بارے میں اپنے ذہن میں تشکیک پیدا نہ کرے، شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، بدگمانی نہ لائے، اس لیے کہ جو ہی بدگمانی آئے گی، وسوسہ آئے گا، کوئی غلط خیال اس کی نسبت آئے گا تو خود سپردگی کا حال متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گا، فوراً کیفیت ختم ہو جائے گی، اور جب خود سپردگی میں درار پڑ جائے تو یکسوئی نصیب نہ ہوگی کہ ذہن پھر اور طرف بھی جائے گا۔ جب یکسوئی نصیب نہ ہوگی تو عمر بھر علاج معالجے کرتے رہیں، روحانی شفا یابی میسر نہیں آ سکتی۔ تو خود سپردگی کے ذریعے یکسوئی کے مقام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وسوسوں سے دل کو اور نفس کو بچایا جائے۔ کس سے بچایا جائے؟ وسوسوں سے۔ وسوسے دو سمتوں سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ وسوسہ ہی یہ وہ شے ہے جو انسان کی یکسوئی میں مانع ہوتا ہے، خود کو کسی کے سپرد کر دینے میں رکاوٹ بنتا ہے اور ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو وسوسہ ہی وہ شے ہے کہ جس کا احساس، ادراک ہونا چاہیے اور اس پر انسان کو غلبہ نصیب ہو جائے تو پھر خود سپردگی کا حال آسان ہو جاتا ہے۔ اور وسوسے سے نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی پہچان نہ ہو، جب تک وسوسے کی پہچان نہ ہو۔ اور پہچان کے لیے ایک گر عرض کر رہا ہوں کہ وسوسے دو قسموں کے ہوتے ہیں اور دونوں کی پہچان عرض کرتا، یا وسوسہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وسوسے کسی اور تیسری سمت سے نہیں ہوتے، وسوسہ یا نفس خود اندر سے پیدا کرتا ہے یا شیطان القاء کرتا ہے۔ جس کے سپرد خود کو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کی صحبت، تعلیم اور تربیت سے اپنے حال کو سنوارنا چاہتے ہیں اور یکسوئی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خود کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے نفس بھی وسوسہ اندازی کرے گا اور شیطان بھی وسوسہ اندازی کرے گا۔ اور دونوں وسوسوں میں فرق یہ ہے اور دونوں کی پہچان یہ کہ جو وسوسہ نفس پیدا کرتا ہے وہ دائمی نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی کوئی بدگمانی، کوئی خیال، کوئی شک، کوئی شبہ آپ کے اندر وارد ہو جائے گا اس شخص کے بارے میں، اور وہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک آپ اس بدگمانی پر عمل نہ کر لیں۔ یعنی اس کی نسبت کوئی غلط خیال اگر ذہن میں آ گیا یا کسی اور کام کی نسبت کوئی غلط خیال وسوسے نفس کی صورت میں پیدا ہو گیا
تو نفس اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک اس وسوسے پر آپ سے عمل نہ کروا لے۔ تو اگر وسوسے میں اصرار دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ یہ وسوسہ ہٹانے سے بھی نہیں ہٹ رہا، کوشش سے بھی ختم نہیں ہو رہا، اور مسلسل ذہن میں قائم ہے اور مسلسل گھیرے میں لیے ہوئے ہے، تو جان لے کہ یہ وسوسہ نفس کی طرف سے آیا۔ آپ بات سمجھ گئے نا؟ اور اگر دیکھیں وہ وسوسہ آتا ہے جب آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں یا اس کے برعکس کسی چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اور وہ وسوسہ کالعدم ہو جاتا ہے، تو فوراً وہ کسی اور وسوسے میں بدل جاتا ہے، نیا خیال آ جاتا ہے۔ وہ بدگمانی ختم ہوتی ہے تو کوئی نئی طرح کی بدگمانی پیدا ہو جاتی۔ اگر ایک کو دوام نہ ملے اور وسوسے بدلتے رہیں، بدگمانیوں کی صورت بدلتی رہے اور طرح طرح کے شکوک یکے بعد دیگرے وارد ہوں، تو سمجھے کہ یہ وسوسہ اندازی شیطان کر رہا ہے، کیونکہ نفس جو وسوسہ اکساتا ہے اس کے لیے ڈٹا رہتا ہے۔ شیطان جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، اگر دیکھے کامیابی نہیں ہوئی تو فوراً دوسرا حملہ کر دیتا ہے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی فوراً تیسری بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، وہ ثابت نہ ہو تو چوتھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام صرف وسوسہ اندازی کرتے رہنا ہے اور نفس کا کام بہکاوے پر انسان کو پہنچا کر چھوڑ۔ تو اگر وسوسے میں یہ تغیر و تبدل کی کیفیت پائیں تو سمجھیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور اگر اس میں اصرار، ضد اور دوام کی صورت پائیں تو سمجھیں کہ نفس کا وسوسہ ہے۔ جب دونوں میں سے ہر وسوسے کی آپ کو پہچان ہو جائے تو پھر شیطان کے وسوسے سے نجات پانے کا علاج اور ہے، اور نفس کے وسوسے سے نجات پانے کا علاج اور ہے، اور علاج دونوں کے معالج کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خود ریاضتوں، مشقتوں، محنتوں، ہیلوں اور بہانوں سے میسر نہیں آ سکتے۔ اگر یہ چیز یوں ہوتی تو دنیا میں ہر مریض اپنا علاج خود کر لیتا، کسی معالج کی حاجت نہ ہوتی۔ اور پھر جب انسان شیطانی یا نفسی وسوسے سے نجات پا لے تو پھر اس نجات پانے سے اس کو اپنے اندر ایک خاص طرز کے علاج کے نتیجے میں اپنے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ علاج ابتدائی طور پر کافی رہتا ہے، اگر وہ علاج کارگر ہو جائے تو پھر اس شخص کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ واردات اور خواطر کو بھی پہچاننے لگتا ہے، اپنے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی کہ اسے خود پہچان ہونے لگتی ہے کہ یہ خیال کدھر سے آیا۔ اگر نیکی کا نور پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی سمت کے حوالے سے پہچان لیتا ہے، یہ فرشتوں کا نور ہے، یہ اسم ذات کا نور ہے، یہ صفاتی اسماء کا نور ہے، یہ کلمے کا نور ہے، یہ ذکر کا نور ہے، یہ توجہ کا نور ہے۔ ہر نور کا ایک رنگ ہوتا ہے اور ہر نور کی ایک جہت اور سمت ہوتی ہے۔ اگر اندر ملکہ پیدا ہو جائے تو نیکی اور ذکر و فکر کے ہر نور کو رنگ اور سمت سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وارد ہونے والے خطرے کی بھی سمتیں ہوتی۔ اس طرح واردات یعنی دل پر وارد ہونے والی جو کیفیتیں ہوتی، اچھی اور بری کیفیتیں، ان کی جدا جدا سمتیں ہوتی، اور واردات کی ان سمتوں کے اعتبار سے 4 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ واردات وسوسے سے ہلکی شے ہوتی، وسوسے سے ہلکی اور لطیف شے ہوتی، اور اس کی 4 قسمیں: ایک واردات نفسانی، ایک واردات حقانی، ایک واردات ملکوتی، اور ایک واردات شیطانی۔ 4 قسمیں ہیں واردات کی، اور یہ دل میں جب وارد ہوتا ہے یہ خیال تو ان کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ ملکہ پیدا ہو جانے کے بعد، ایک بصیرت پیدا ہو جانے کے بعد وہ شخص خود دیکھتا ہے، اگر وہ واردات دل کے نچلی طرف سے وہ خیال اٹھے، اگر وہ خیال دل کی نچلی طرف سے اٹھے تو سمجھ لے کہ یہ واردات نفسانی ہے، یہ نفس کا اثر۔ اگر دل کے اوپر کی طرف سے وہ واردات آئے تو وہ واردات حقانی ہوتی، وہ من جانب حق ہوتا ہے وہ خیال۔ اگر دائیں جانب سے واردات آئے تو وہ واردات ملکوتی ہوتی، اگر بائیں جانب دل سے آئے تو وہ واردات شیطانی ہوتی۔ تو وہ خیال کس سمت سے دل میں آیا، اس سمت سے سالک پہچان لیتا۔ آپ نے غور فرمایا کس سمت سے آیا ہے؟ انسان کو اندر ایک تھرمامیٹر مل جاتا ہے، ایک لیکٹومیٹر مل جاتا ہے، ایک مقیاس، ایک آلہ مل جاتا ہے ناپنے کا، وہ ہر خیال کو سمت سے پہچان لیتا ہے۔ اس طرح جب وہ ذکر کی کیفیت میں بیٹھتا ہے تو کئی مرتبہ ذکر کرتے کرتے
چشم تصور کے سامنے ایک نور روشن ہو کے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس نور کی بھی سمتیں ہوتی، کبھی دائیں سے وہ چمکتا ہے، کبھی بائیں سے چمکتا ہے، کبھی آگے سے چمکتا ہے، کبھی پیچھے سے چمکتا ہے. حیران نہ ہو، یہ چیزیں مشق کرنے کے ساتھ آتی، ناممکنات میں سے نہیں. لیکن اگر کوئی صدق کے ساتھ ان مشقوں کو 6 مہینے بھی کرے تو جتنی بات اب عرض کر رہا ہوں یہ صرف 6 مہینے کے اندر نصیب ہو جاتی. اور اللہ کا کرم ہو، کسی آدمی کو وہ ذات چاہے تو ملکہ اس سے بھی پہلے نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ چاہے تو سالوں سے بھی نصیب نہ ہو. اس کا انحصار بندے بندے کی اپنی کیفیت پر اور اللہ کے فضل و کرم پر ہے. تو نور کس سمت سے آیا، آگے سے آیا، پیچھے سے آیا، اوپر سے آیا، نیچے سے آیا، دائیں سے آیا یا بائیں سے آیا، اس سمت سے پہچان ہو جاتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسہ ایک نور اور روشنی بن کر چمکتا ہے، اور سالک سمجھتا ہے کہ یہ من جانب اللہ نور چمکا ہے، اور جب وہ اس سے جو لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے، جب اس کے لطف میں منہمک ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے حملے میں کارگر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ راہ ہے جس میں بہت خطرات ہیں، بہت پرپیچ راستہ ہے. اس راستے سے بچاؤ، اور بچاؤ کے ساتھ گزر جانا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مریض خود کو کسی معالج کے سپرد نہ کر دے. جب تک لنگر اٹھا کر خود کو طوفانی موجوں کے اور سمندروں کے سپرد نہ کر دیا جائے، اس وقت تک بیڑے اور جہاز نہیں چلا کرتے. یہ روح کا جہاز اگر لنگر رہے اور اپنے آپ اس کے بچاؤ کی کوشش کی جائے تو پھر یہ ایک ہی مقام پر کھڑا رہتا ہے، اور لنگر اٹھا کر اس کو موجوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر جہاز جانے اور موجوں والا جانے، پھر وہ کناروں پر لگ جاتے ہیں، پھر سفر کی منزلیں طے ہوتی. لیکن اگر اس طرح ٹکراؤ رہے کہ کچھ علاج خود اور کچھ کسی اور سے، تو شخصیت میں انتشار رہتا ہے، ذہن منتشر رہتا ہے، ذہن میں پریشانی رہتی، اور وہ پریشانی روحانی سکون برباد کر دیتی، پھر کبھی نیند کو برباد کرتی، آرام اور چین کو برباد کرتی. اور یہ فکر کا جو انتشار ہے، کئی بار لوگوں میں ایسا ہوا کہ دماغ تک اس سے معطل ہو گیا، مختل ہو جاتے ہیں قوائے ذہنی. انتشار بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان یکسو ہو جائے، اور یکسو ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ خود سپردگی کے حال کو اپنا لے، اور خود سپردگی کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ جس کو معالج بنائے علاج اسی سے کرائے، اور اپنے احوال اور خطرات اس پر پیش کرے. اور اس طرح صحبت اور تعلیم و تربیت کے اثر سے رفتہ رفتہ اس ملکہ کو پائے جس ملکہ کے نتیجے میں وہ اپنی امراض کی تشخیص خود کر سکنے کے قابل ہو جاتا ہے. حاضرین محترم، یہ ہر سطح پر یکسوئی کا تصور تھا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ مقصود تصوف ہے. یکسوئی نصیب ہو گئی تو یقین جانیے کہ سفر بہت آسان ہو گیا، رفتار بہت بڑھ جاتی. یکسوئی مل جائے تو پھر رفتار اتنی بڑھتی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سالوں کے سفر دنوں میں طے ہوتے ہیں. سالوں کے سفر مہینوں میں نہیں، دنوں میں طے ہوتے ہیں. اور یکسوئی نصیب نہ ہو تو پھر دنوں اور مہینوں میں حاصل ہونے والی کیفیات سالوں میں بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کے حال پہ کرم فرمائے، اور روح کے ہر حال میں ہم کو کامل یکسوئی عطا کرے. وما علینا الا البلاغ.